فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی آبائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ الصلوات پڑھیے بلند آواز۔ مجلس کے تقدس کے پیش نظر جو لوگ فالتو بول رہے ہیں انہیں خاموش کروانے کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ وہ خاموش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مجلس بیٹھنے کا نام ہے، کھڑے ہونے کا نام مجلس نہیں۔ جو مجلس دیکھنے کے لیے آیا وہ کھڑا رہے، جو سننے کے لیے آیا وہ بیٹھ جائے۔ اس طرف والے صاحبان بھی ذرا کرم نوازی فرمائیں گے، تشریف رکھیں گے نا، بیٹھیں گے، جب جگہ نہیں ہوگی بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں، کوشش کریں بیٹھنے کی، اگر جگہ ہے تو بیٹھیں۔ میں ذرا ٹھہر کے پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ نہیں بیٹھیں گے تو میں کھڑا رہوں گا، آپ کے چہروں کی زیارت کرتا رہوں گا۔ کوشش کریں اس طرف والے بھی بیٹھیں۔ میری گزارش ہے بھائی، آپ سے التماس ہے، مجلس کا ماحول بنائیں۔ آپ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب تم ہم پر درود پڑھتے ہو تو یہ درود ہم پر ہوتا ہے، اعلان تمہاری ماؤں کی طہارت کا ہوتا ہے۔ صلوات ایسے پڑھیں جیسے اعلان کیا جاتا ہے۔ آج کی اس صفحہ اعلیٰ، اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و نظریات و ادیان، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر بیٹھے ہوئے خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے ضمیر کو سمجھائے کہ علی قلبی واجب تھا علیہ۔ فون نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العزت مالک الملک، بیٹے دیکھو میری طرف مالک ارشاد فرما رہے ہیں، اجازت جافی سے، اے اطمینان والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی۔ فکرہ پہلا سن لیں، اس بات سے قطع نظر کہ کون کیا کر رہا ہے، فکرہ آپ کی سماعتوں پہ
بیٹھے ہوئے نیند کے دربان سے نظر بچا کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف کی لو پر قبولیت کے دستخط کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ پیر صاحب جناب، بس یہی فرق ہے، ملت مسلمہ سمجھ جائے، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے ہم انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جن کو اللہ راضی کرے ہم انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ جی سلامت رہیں، بہت اچھا آپ نے سنا، بہت خوب سنا۔ اب بات ہو رہی نفس مطمئنہ کی۔ میں اس بات سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا کہ وقت کون سا ہے، بات کتنی مشکل ہے، اس وقت میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ مشکل کشا کے ماننے والے، بیٹے ادھر دیکھ میری طرف، ادھر دیکھ چاند، سیدھے ہو کے بیٹھ، موبائل چھوڑ۔ مشکل کشا کے ماننے والے ہر وقت مشکل سننے کے لیے تیار ہیں۔ 3 طرح کے نفوس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ جسے گناہ کرنے کے بعد احساس ہی نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا۔ نفس لوامہ وہ گناہ کرنے کے بعد جس کا ضمیر ملامت کرے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو وہ توبہ کی طرف راغب ہو جائے۔ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو۔ میں ایک ہی میدان میں تینوں نفوس دکھا دیتا ہوں، نوجوانوں کو سمجھ آ جائے گی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یزید کی فوج کے 9 لاکھ نفوس امارہ میں ایک نفس لوامہ تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ ہو تو نے اچھا نہیں کیا۔ سلامت رہیں جن کے ہاتھ اٹھ گئے۔ پھر وہ اٹھ کے کریم کربلا کی طرف آیا تو میرے مولا نے اسے اطمینان کی اس منزل پر فائز کیا کہ پھر وہ رضی اللہ نہیں بنا، بولو پھر وہ علیہ السلام بنے۔ اگلا فقرہ میں کہنے کے بعد بیدار چہروں کی زیارت کروں گا۔ حسین کائنات کے اس واحد سپہ سالار کو کہتے ہیں جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، زندگی ہو۔ سارے علیہ السلام جتنے ہیں سب علیہ السلام، اور حسین زندہ معجزوں کے خالق، حسین زندہ معجزوں کے خالق۔ پھر کہہ رہا ہوں شبیر زندہ معجزوں کے خالق۔ جب تک توجہ نہیں ہو جائے گی میں یہی فکرہ کہتا رہوں گا، شبیر زندہ معجزوں کے خالق ہیں۔ اور اگر کسی بندے کو یقین نہیں آ رہا کہ شبیر زندہ معجزوں کے خالق ہیں کہ نہیں، تو رنگ، نسل، مذہب، فرقے کی کوئی تمیز نہیں۔ حافظ صاحب آج ہی بندہ شیعہ ہے یا سنی، مجلس اعزاء سے اٹھے اپنے گھر چلا جائے، اپنے محلے میں چلا جائے، اپنی گلی میں چلا جائے، جا کے حسین کا زندہ معجزہ دیکھ لے، خود نہ بولے، 5 سال کے بچے کو گلی میں کھڑا کر دے، شبیر کا زندہ معجزہ نظر آ جائے گا۔ آج بھی 5 سال کا بچہ گلی میں کھڑا ہو کے یا حسین کہہ دے، 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید بھی باہر آ جاتا۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، نوازش۔ آپ نے بڑا اچھا سنا ہے جی، رات کے اس وقت میں آپ نے بڑا اچھا سنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ یا علی یا علی، مل کے بولو حیدری۔ اگرچہ نیند کا وقت ہے لیکن میں ایک معجزہ اپنے مولا کو سناؤں گا، بالخصوص وہ بندے جو نماز کی نیت سے مجلس میں بیٹھے، جو نماز کو نماز سمجھ کے بیٹھے۔ میری نوجوانوں سے اپیل ہے، گزارش ہے میری، سن لو یار بات، کہ مجلس اعزاء کو عبادت سمجھ کے، نماز سمجھ کے اس میں شریک ہے۔ اور یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ نماز ہے جسے قبولیت کے لیے دعا کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ آج کل کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ سجدہ ہی سب کچھ ہے،
کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ سجدہ ہے، سب کچھ سجدہ ہے، سب کچھ سجدہ ہے، تو میں بساد احترام عرض کروں گا کہ سجدہ سب کچھ نہیں، بہت کچھ ہے سجدہ، سب کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھوں گا کون بیدار ہے۔ سب کچھ سجدہ نہیں، بہت کچھ ہے سجدہ۔ پہلے دیکھ لو یہ سجدہ آپ نے سیکھا کس سے؟ نبیوں کے سلطان سے۔ اب بتاؤں بہت کچھ کیا ہے اور سب کچھ کیا ہے؟ وہ جس نے بتایا نا سجدہ بہت کچھ ہے، اس نے ایک دن محراب مسجد میں سر رکھ کے، سجدے میں سر رکھ کے کائنات کو بتایا کہ سجدہ بہت کچھ ہے، اور پشت پر کسی کو بٹھا کے بتایا حسین سب کچھ ہے۔ نہیں آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ جی بسم اللہ، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ بہت شکریہ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ میرے بھائی کی، میرے عزیز کی یہ محنت مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ مولا کریں آپ کو آداب آ جائیں مجلس کے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، مہمان ہیں آپ، میرے تو نہیں ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے اس مجلس میں کون کون بیٹھا ہے؟ آپ کس انتظار میں بیٹھے؟ کس کا انتظار کریں؟ آپ ایک جنازے کا انتظار کریں۔ اور ایک بات میں جوانوں سے عرض کر دوں، جنازہ کسی کا بھی ہو، اس جنازے میں جنازے والے کی ماں کو ہنستے ہوئے بندے اچھے نہیں لگتے۔ فضائل میں پڑھ چکا، دو چار جملے مصائب کے سنے، مجھے اجازت دیں۔ لیکن میں برسر عام شاید اور کوئی نہیں کہہ سکا سارے دن کی مجلس میں، میں ضرور کہوں گا۔ کسی کو چبھتا ہے تو چبھ جائے، کسی کو برا لگتا ہے تو لگ جائے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے، میں معذرت نہیں چاہتا۔ کچھ بندوں نے ذاتی تعلقات نبھانا مناسب سمجھا، لیکن حسین کی مجلس سے بائیکاٹ کر ذکر سے لا تعلق ہو رہے ہو، ذکر سے بائیکاٹ کر رہے ہو۔ تمہیں نہیں جانا روز حاشر مولا حسین کے سامنے؟ بیٹے ادھر دیکھ، مصائب پڑھ رہا ہوں۔ افسوس ہے مجھے اس بات کا، دکھ ہے، میں نے عزیزوں کو بٹھایا، اس کا بھی مجھے افسوس ہے، یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک جنازے کے انتظار میں، شہادت پڑھنے، مولا کی ایک مصیبت پڑھوں گا اور آپ سے رخصت چاہوں گا، اور اگر میں آخر میں ہوتا بھی تو مولا سجاد کی شہادت نہ پڑھتا، کیونکہ مجھے مولا سجاد کی شہادت آتی نہیں، کیونکہ شہادتیں ان کی پڑھی جاتی ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا۔ زندگی آپ کی سلامت رہے۔ سجاد وہ مظلوم ہے جسے 1450 میل میں مارا گیا۔ آباد رہا، تیری آواز مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پرویز میرے حصے کا سارا فضائل بھی ہو گیا، مصائب بھی ہو گیا۔ میں 4 مصروں میں جعفری صاحب مصائب پڑھ کے سلام کرنے لگا۔ یہ سمجھ آ جائیں تو یہاں رو لینا، یہاں سمجھنا ہے تو گھر جا کے رو لینا۔ خیبر کا در اکھاڑنا، مرحب پچھاڑنا، مولا علی کے معجزات ہیں نا۔ خیبر کا در اکھاڑنا، مرحب پچھاڑنا، مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج کو ہارنا۔ نجم شرازی مصرے سننا۔ خیبر کا در اکھاڑنا، مرحب پچھاڑنا، مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج کو ہارنا۔ ان سے عظیم تر ہے سننا وہ صبر سے، ایک بدگماں شخص کا زینب پکارنا۔ جی بسم اللہ۔ علی عمران چونکہ اس صف کا محتمم ہے، صف اعداد بھی چاہیے۔
میں چھوڑ رہا تھا منبر میں رک گیا. مجھے علی نے کہا ہے کہ مصائب کے 2 فکرے اور جن بندوں کو ہمارے رونے کی وجوہات بابا جی سمجھ نہیں آتی نا، شیخ پورہ میں آج انہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انہیں ہمارے رونے کی وجہ سمجھ آ جائے گی. عام بندے نہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ سید وہ اکٹھے کر، انہیں 2 قطاروں میں کھڑا کر، پھر اپنی بیٹی کے سر پہ چادر دے کے سادات کے درمیان سے گزار، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ شیعہ روتے کیوں. آج 7 سفر کی شام ہے، 5 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں، علی کی بیٹیوں کو شام آیا ہوا. تم نے روکا علی عمران تو میں بابا جی 2 فکرے کہنے جا رہا ہوں. میر صاحب شام کے بازار کے باہر اجم بھائی قافلہ پہنچ گیا. 3 دن علی کی بیٹیاں بازار کے باہر کھڑی نہیں، بازار سجتے رہے. نہ بھی سمجھ آئے نہ بھی رونا آئے نا تو چہرہ مغموم بنا لینا، ضروری نہیں کہ میں پڑھوں اور آپ روئیں، کوئی اور پڑھے گا تو پھر رو لینا. 3 دن بازار سجنے کے بعد جب بازار کا دروازہ کھلا، علی کی بیٹی نے بازار میں رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا. میں فجر کے قریبی وقت میں یہاں بیدار مجمع سے عزاداروں سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ پیر اٹھ جائے تو اس پیر کو اٹھے ہوئے پیر کو زمین پہ رکھنے میں دیر کتنی لگتی ہے. اس سے آگے تم مصائب سمجھ جانا. علی کی بیٹی کا اٹھا ہوا پیر زمین پر آنے سے پہلے دمشق میں 15 اذانیں ہو گئی. سیدہ سلامت رکھے آپ کی ہائے کی آواز مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نہیں بسم اللہ، یہ روحانیت ہے، یہ قبولیت ہے. شہزادی جی بسم اللہ، تیری زندگی. شہزادی بازار میں داخل ہوئی، سیدہ بازار میں آئی. اب میں مناسب نہیں سمجھتا علی عمران کہ میں ایسے لاپرواہی سے گزر جاؤں. بتاؤں لاہور والی شہزادی نے قربانی کیا دی. شیخ پورہ اور پورے ملک سے آئے ہوئے میرے معزز مہمانوں، شام کی ہر عورت پتھر مارنے والی نہیں تھی. کچھ فاحشہ، بدکار، بد زبان عورتیں بلائی گئی تھیں، چھتوں پہ پتھر رکھوائے گئے تھے اور انہیں درباری پہلے سمجھا رہے تھے کہ سب سے زیادہ تم نے اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے. جو ہائے کر سکے وہ رات کے اس وقت میں ہائے کر لے. پھر بتاؤں سیدہ رقیہ کی قربانی کیا ہے؟ جو بندہ سینے پہ ہاتھ مار سکے. جب اعلان ہو گیا نا سب سے زیادہ اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے، جب بازار کا دروازہ کھلا، عباس کی بہن رقیہ بازار میں پہلا قدم رکھ کے چھتوں کی طرف دیکھ کے کہتی شام کی عورتوں جس نے مارنا ہے وہ سن لے، میرا نام زینب ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہو بھائی. ہائے کر کے رونے والوں. بازار میں قافلہ آ گیا. 2 فکرے اور کہوں. بازار میں قافلہ آ گیا، پتھروں کی برسات شروع ہو گئی. مجھے معلوم ہے سارے دن کے تھکے ہوئے ہو لیکن آخری پرسیں اپنی آوازیں بلند کرنا. پتھروں کی برسات شروع ہو گئی. علی کی بیٹیوں کے لباس کے رنگ تبدیل ہو گئے. پتھر برستے رہے. اور نوجوانوں جو ہے کر کے رو سکتے ہو، اچانک چھت سے ایک پتھر آیا. وہ پتھر لگا سیدہ ام رباب کے ہاتھ پہ. وہ سیدہ زینب جو خود پتھر کھا کے خاموشی سے کھڑی تھی، اب سیدہ رکی نہیں، چلتی ہوئی وہاں آئی جہاں حسین کے سر والا مرزا تھا. قریب آ کے آواز دے کے کہتی شبیر قرآن کب پڑھو گے؟ اب تو میرے بابا کی بہو زخمی ہو گئی. شبیر نے قرآن پڑھنا شروع کیا. ایک ہی فکرہ مجھے کہنا ہے، وہ سن لو غور سے. حسین قرآن پڑھنے لگے، بہن قریب کھڑی ہو گئی. مدت کے بعد بہن نے بھائی سے قرآن سنا.
حسین قرآن پڑھتے رہے، جو ابھی تک ماتم نہیں کر سکا، بابا جی قرآن پڑھتے 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 حسین بادشاہ نے آیت سے بی بی زینب کو اشارہ کیا، علی کی بیٹی نے بھائی کے اشارے پہ پلٹ کے دیکھا۔ بتاؤں شام کے بازار کا منظر کیا تھا؟ بازار کی چھت پہ ایک کمینی عورت تھی، اس کے ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھ میں وزنی پتھر تھا، اور نشانہ کوئی اور نہیں 3 سال کی سکینہ تھی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، ہائے کر کے رونے والوں، میں بسم اللہ کروں، رکھو سر پہ ہاتھ، تیاری کرو، ایک فکرہ مجھے مصائب کا، اور کہنا نشانہ کوئی اور نہیں، جی بسم اللہ۔ 3 سال کی شہزادی تھی، وہ عورت پتھر مارنا چاہتی تھی، جو بندے ابھی تک ماتم نہیں کر سکے۔ شیخ پورا والوں، پتہ نہیں علی کی بیٹی شام کے ہجوم میں کس طرح چلی کہ پھر وہ پتھر سکینہ کے سر میں نہیں، وہ پتھر لگا بی بی زینب کے سر میں، جو بندے ابھی تک ہاتھ سر پہ نہیں لا سکے۔ اللہ، جب سیدہ کے سر میں پتھر لگا، عباس کا سر نامی بار نیزے کی نوک سے بازار کی سخت زمین پہ گرا۔ خولی حرامزادے نے ایسے اٹھایا جیسے شمر نے 13ویں ضرب کے بعد حسین کا اٹھایا تھا، یہ سر اٹھا کے وہاں آیا جہاں ابن سعد کھڑا تھا۔ فکرہ سننا اور پھر ماتم کرنا۔ قریب آ کے کہتا دیکھ پھر عباس کا سر نیزے کی نوک سے گر گیا۔ یہ آواز دے کے کہتا پھر نیزے پہ سوار کر۔ خولی بڑا ظالم تھا لیکن آواز دے کے کہتا حیا کر، اب عباس کے سر میں نیزے کی جگہ باقی نہیں رہی۔ یہ کہتا پھر کیا کروں؟ کہتا کوئی ایسا کام کر شام کے بازار کا ماحول بدل جائے، پتہ نہیں بندہ کون سا جو ماتم نہ کرے۔ اللہ دارو، یہ عباس کا سر لے کے وہاں آیا جہاں ایک رسی میں علی کی 9 بیٹیاں کھڑی تھی، ان کے سامنے آ کے اس کمینے نے ایک رسی لی، اللہ جانے کس چیز کے ساتھ، بی بی زینب کے سامنے اس نے وہ رسی عباس کے اس کان سے اس کان تک گزار دی۔ علی کی بیٹیاں کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ آواز دے کے کہتی تھی اللہ اب دین بچ جائے۔ معزز سامعین،